مجھے آپ اجازت دیں کتنے سوال اور لے سکیں گے؟ 2 مزید سوال کریں چلیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 2 مزید، سوال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح، تھینک یو پھر سر، سے انشاءاللہ نا، ایک تو انشاءاللہ، میں حدیث کی اوصاف اور راوی کے بارے، یہ تھوڑے سے آپ کے نا آپ کے اوپر ہوں، کہہ لیں کہ سخت سوال ہیں، تو جاننے کے لیے صرف، جی اور سر، جی سر، ایک جو ہے نا انت منی بمنزلۃ ہارون جی علیہ سر، السلام کے بارے جو ہے نا، آپ جی، کے جی، بارے حضرت علی علیہ السلام کے بارے، تو ہوں، اس میں یہ ہے کہ بمنزلت، یعنی آپ غور کریں کہ بالکل تو اسی طرح نہیں ہے نا، یعنی میں شاید عبارت پڑھ دوں، اگر سب مراد ہوتا ہوں، تو اس میں تو وہ کافی چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ نبوت کی نفی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی، تو ہوں، اور بھی ان کی منزلت جو ہے وہ واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے اس حدیث سے، تو اس کو ہم نص قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو یہ قرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ میں اور دیگر امور میں تو آپ بمنزلت ہارون ہو سکتے ہیں۔ تو میری بات شاید سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا، اس پر کیا فرمائیں گے؟ یا مزید جی، کھولوں جی، اس کو؟ شاید کھولیں، سوال کھولیں، کلیئر آپ کر کھولیں، سکیں کہ کہہ لیں، کھول ہاں، لیں، وہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو لکھا ہے کہ مثلاً پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ عمر میں بڑے تھے، ٹھیک ہے؟ ہوں، حدیث میں یہ ہوں، چیز نہیں ہے۔ بمنزلت اوکے، جب ہم کہیں گے نا تو بمنزلت، ایک تو نبوت نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو ہوں، اللہ کے نبی کے فرامین اور ارشاد کے بعد وہ تو اس کی نفی ہوگی۔ باقی ان چیزوں کی تو اس میں بظاہر اور غور سے دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں نظر آتی کہ آپ عمر میں بڑے تھے، آپ کی وفات پہلے ہوئی، اور اس طرح کی اور کچھ چیزیں تھیں۔ اس طرح وہ منزلت ہے وہ کہ کس طرح آپ جب اس طرح کی بات ہو، مبہم ہو، واضح نہ ہو تو اس کو نص قطعی نہیں کہتے، اس پہ میں بھی آؤں گا، نص قطعی کس کو کہتے ہیں آپ لوگ، اور نص یعنی اشارت النص کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اشارت النص ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے نا، جس سے میری یہ سامنے یہ گفتگو آئی ہے۔ دیکھیں، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو اختصار کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک تھوڑا سا مثال کر دوں، جیسے آپ تلاش کر لیں، جیسے قطعی نص ہے قرآن سے نا، قرآن میں ہوں، ہے محمد الرسول اللہ، یہاں تو یہ قطعی ہوگی، وضاحت ہوگی، اس کے لیے کوئی مطلب ضرورت ہوں، نہیں۔ اور دوسری جس کو ہم اشارت النص کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اور یہ جو قطعی نص کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے نا، تو ہوں، یہ ہمارے ہاں ہے، ویسے یہ اصول ہمارے ہیں اہل سنت میں، یہ لوگ بیان کرتے ہیں علماء، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، یہ آیت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، تو اسے قرائن سے یا دیگر چیزوں سے تو یہ اس سے کوئی اور بھی شخص مراد ہو سکتا ہے، تو یہ اس کو مطلب قطعی دلیل نہیں کہہ سکیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنی کہ ایک آیت کے اور سے بھی مفاہیم کا احتمال ہو، اچھی بات ہے، اب سن لیں، دیکھیں، جو یہاں پہ نبی صلی اللہ ہاں علیہ جی، وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، منزلہ اس میں جنس ہے، منزلہ اس میں عربی زبان میں جو گرامرینز ہیں جنہوں نے عربی زبان کے گرامر پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ اس میں ابو جنس اور ہریرہ، اس میں ذات میں اچھا، ہم اس میں ذات میں فرق یہ رکھتے ہیں کہ ہوں، ذات جو ہے وہ کسی شخص پہ دلالت کرتا ہے، کسی چیز پہ، خاص چیز پہ، جیسے وہ کہتے ہیں مکہ ہوں، مدینہ وغیرہ۔ ایک چیز ہے کہ اس ایک چیز کے جنس پہ دلالت کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شہر، اب شہر جو ہے وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب کہیں گے مکہ مکرمہ تو وہ صرف شہر مکہ ہے، وہ چیز کے ذات پہ۔ ہم کہتے ہیں انسان، یہ اس میں جنس ہے، ہم کہتے ہیں کہ احمد ایک خاص آدمی ہے، تو یہ اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس خود عربی زبان کے علماء وہ مختلف کتب میں فرماتے ہیں کہ اس میں جنس سب یا محلہ بالالف واللام ہو یا اس کی اضافہ ہو معرفہ کی طرف، یہ عموم پہ دلالت کرتی ہے، عموم پہ دلالت کرتی ہے، یہ ایک طے شدہ قاعدہ ہے۔ آ، یہ کتاب ہے منہاج الاصول، وصول الی علم الاصول، تالیف قاضی القضات عبداللہ ابن عمر البیضاوی۔ یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 51 پہ دکھا دیتا ہوں، اور میں پہلے دکھا دوں کہ یہ کتاب کہاں پہ چھپی ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ، سنہ اس کی جو ہے واضح نظر نہیں آ، سنہ 2006 میں چھپی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 51 میں لے کے چلتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں
فی العموم والخصوص، عموم اور خصوص کے کہ کیا عربی زبان میں اس کے ادوات کیا ہیں، اس کے اظہار کے کیا طریقہ کار ہیں. وفیہ فصول. العام لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له ولو بواضع واحد. لفظ عام وہ لفظ ہے جو اس کے جمیع افراد پہ دلالت کرتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا انسان، اس میں سب انسان، کالا ہے، گورا ہے، امریکی ہے، پاکستانی ہے، لفظ انسان میں سب آ جاتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں ایک ہی وضع میں. ایک دفعہ ہم نے انسان کا کلمہ مشخص کر دیا اس بنی آدم کے لیے، تو اس میں سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو لفظ عام کہتے ہیں. اس لفظ عام میں اچھا میں آپ کے لیے خدمت لفظ عام کے ادوات کیا ہیں؟ العموم اما لغة بنفسه كأي وكل ومن للعالمين وما لغيرهم وأين للمكان ومثال، أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف، وكذا اسم الجنس. کہتے ہیں ایک دفعہ عموم کے لیے خاص الفاظ عربی زبان میں، مثلا کہتے ہیں کل، لفظ کل جب کہتے ہیں یہ کل سب کو شامل کر دیتے ہیں. جب میں اردو میں کہتے ہیں سب، میں کہتا ہوں سب پاکستانی، سب پاکستانی میں سب پاکستانی آ جاتے ہیں. سب عورتیں، اس میں سب عورتیں آ جاتی ہیں. عربی زبان میں لفظ کل. اچھا اس کو چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ جب الف اللام آ جاتا ہے یا مضاف ہو وکذا اسم الجنس، اور اسی طرح اسم جنس، اور اسی طرح جواز الاستثناء، اور جب اس میں سے کسی چیز کا استثناء ہو جاتا ہے. یہ سب عموم کے دلائل ہیں. یہاں پہ آتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اس منزلت پر ہیں جس میں سے ہارون موسیٰ کے ساتھ. یہ لفظ منزلہ لفظ اسم جنس ہے. اسم جنس خود عموم پہ دلالت کرتی ہے، یعنی جتنے، مگر وہ چیز کے عقلاً خارج ہیں یا مثلا بداہتاً خارج ہیں، باقی جتنے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ہارون کے جتنے مرتبہ ہے، منزلت ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے، اسی طرح یہ مراتب اور یہ منازل آپ کو مجھ سے حاصل ہیں. کیوں لفظ منزلہ جو ہے اس میں جنس ہے. اس کے بعد یہ مضاف بھی ہے، اضافہ ہوا. جب اضافہ ہوتا ہے خود اضافہ عموم پہ دلالت کرتی ہے. بمنزلت ہارون، یہ جب اضافہ ہوا یہ خود مزید اس میں عموم پہ تاکید ہے. اور پھر جواز استثناء، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء، عموم کی علامت کیا؟ استثناء صحیح ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود جواز استثناء عموم پہ دلالت کرتی ہے. اچھا میں مختصر سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں. تو یہاں پر عموم منازل ثابت ہو گئے، مگر وہ منازل جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ خارج ہیں، جیسے آپ نے کہا ایج میں بڑھیں، ہارون علیہ السلام ایج میں عمر میں بڑھیں، یا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنے. اور وہ اتنا کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے کہ ایج میں بڑا ہونا، یہ کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے. اور یا مثلا کسی کے حیات میں مر جانا، یہ کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے ان منزلت اور مرتبہ کی جو شرعی طور پہ ہے. اچھا سوائے نبوت کے وہ سب کے سب ثابت ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان کو بخوبی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ہے، اور ہارون کا کیا، ان سے کیا منزلت ہے وہ بھی بخوبی جانتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، فتح الباری. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ الخالہ بمنزلت الام، کہ خالہ جو ہے ام کی طرح ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس پہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح اس طرح ہے، اس میں عموم نہیں ہے. ہاں عمدۃ القاری میں حافظ عینی ابن حجر کے بات کو رد کرتا ہے اس انداز سے. یہ عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جزء 17 ہے، چاپ دار الفکر. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 264 میں، صفحہ نمبر 264، یہاں پہ صفحہ نمبر 264 ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حافظ عینی صاحب اس میں کیا کہتے ہیں وقال بعضهم لا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم لا ترث، قلت هي من ذوي الأرحام، قال الله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى روي أن عمر قضى في عم لأم وخالة
خالة أعطى العم الثلثين والخالة الثلث والحديث لا تنافي توريث الخالة بل ظاهره يدل عليه من حيث العموم. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس پہ توریث کا کہ خالہ کو میراث نہیں ملتا وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ حدیث میں خالہ جو ہے ماں کی منزلت پر ہے، خالہ ماں کی منزلت پر ہے، اور صحابہ اسی حدیث کی وجہ سے خالہ کو میراث دیتے تھے، خالہ کو میراث دیتے تھے، پر وہ بتاتا ہے کہ کتنا میراث دیتے ہیں. اچھا اور بھی اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال نبی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلانی فلانے کے منزلے پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ عقلاً بداہتاً خارج ہیں وہ بھی اس میں ہے، نہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی عموم سب کو گھیر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی منزلت پر ہیں کہ ہارون موسیٰ سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت موسیٰ میں، دین موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اخلفنی فی قومی، کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ تو ثابت ہو گیا خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، واجب الاتباع ہیں، شریک امر ہیں، واشرکہ فی امری، اور بہت سارے دوسرے مقامات کا بھی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تفصیل سے بات کریں گے. ہاں تو یہ لفظ عموم کے لیے ہے، ہاں یہ لفظ وضع اس کی عموم کے لیے ہوا. اچھا اب آپ نے کہا کہ یہاں پہ نصوص جو ہے واضح نصوص جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، اسی حدیث منزلت کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، ایک منٹ. حدیث منزلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ مراد کہ اس کا درجہ ہے متواتر ہے، مشہور ہے، یا وہ کیا ہے؟ حدیث منزلت تو متواتر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. اچھا جی سر، ٹھیک ہو، ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کروں. آپ نے کوالٹی کی بات کی تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز 13 تالیف ہے محمد ابن عثمان الذہبی کی، سن 1993 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 430. یہاں پہ ابن ابی عاصم حافظ کبیر، ابن ابی عاصم بہت بڑے حافظ تھے، امام بارع، یہ بہت بڑے اور محقق امام تھے. اس حدیث کے متبع للآثار، آثار بولتے ہیں حدیث کو، حدیث کے یہ جمع کرنے والے اور محدث تھے. کثیر التصانیف. قال ابو الشیخ کان من الصیانۃ والعفۃ بمحل عجیب. ابو الشیخ نے کہا کہ تقویٰ میں اور پرہیزگاری میں اس کا بڑا مرتبہ ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، الجزء الاول، چھاپ دار السمیعی للنشر. آپ نے کہا کہ نا مجھے نص دکھاؤ، سن 1998 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر 1222 ہے، ابن عباس سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا. اچھا میں اس حدیث سے پڑھنے سے پہلے میں اس کتاب کے محقق کے متعلق کہہ دوں کہ اس کتاب کا جو محقق ہے وہ کٹر وہابی ہے. یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی ایران کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اس کا محقق کون ہے؟ اس کتاب کا کتاب السنہ لابی بکر ابن ابی عاصم، حققہ وخرج احادیثہ، اس کتاب کو تحقیق کیا ہے، اس کا حدیث کا اس نے اخراج کیا. کون؟ دکتور باسم ابن فیصل الجوابرہ. دکتور باسم ابن فیصل الجوابرہ استاد الحدیث، حدیث کا پروفیسر ہے، بکلیت اصول الدین کالج، بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض. ریاض امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں اصول الدین کالج میں اس میں حدیث کے پروفیسر ہیں. یعنی اور یہ محمد ناصر الدین البانی کے خاص شاگرد بھی ہیں. یعنی کٹر وہابی انٹی شیعہ، اس کا کام یہی ہے کہ شیعوں کی تکفیر کرے. اچھا اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا. جیسے میں نے عرض کیا یہ کتاب دار السمیعی للنشر میں سن 1998 میں چھپی ہے. کہاں چھپی ہے؟ ریاض میں چھپی ہے، سعودی عرب میں. ٹھیک ہے نا، میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ ملک، یہ بلاد الحرمین جو یہ سعودیوں کا نہیں ہے. یہ ظلم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام، ابھی کوئی پاکستان میں نا اپنا خاندان، مثلا کوئی پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کو شریفستان کہہ دے، یہ تو ظلم ہو گیا نا پاکستانیوں پہ کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے. یہ جو ہے یہ حجاز ہے، یہ نجد ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے، ان کی شرعی اسامی ہے. ان لوگوں نے بھئی اتنا ظلم کہ ایک ملک کا نام ہی تم نے اپنے خاندان کے نام پہ رکھا ہے. بہرحال یہاں پہ صفحہ نمبر 799 میں حدیث 1222 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. قال
ملاحظہ کریں ایوان صاحب، یہ بڑا اہم ہے. اب ایوان صاحب بڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی منزلت پر ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، اسی منزلت پر ہیں جو ہارون کو. یہ لفظ دلالت کرتا ہے عموم منازل پر، مگر یہ کہ وہ جو عقلاً خارج ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استثناء کیا. الا انک لست نبیا، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے جانشین ہیں میرے بعد ہر مومن پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ عموم منازل موسیٰ و ہارون میں سے ایک عہدہ جو تھا ہارون علیہ السلام کا قرآن میں، کہ ہارون علیہ السلام کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ میں تم میری امت میں میری جانشین ہو. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حدیث نمبر عاشر نمبر 1 ہے بھائی، عاشر نمبر 1 دیکھو. اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. رجالہ رجال الشیخین، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں سوائے ابن ابی بلجہ کی، اور وہ ابن ابی بلجہ وہ بھی صدوق ہے، وہ بھی صادق ہے. تو حدیث جو ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہے. اگر یہ ابوبکر عمر کے لیے وہ حدیث ہوتا نا جس کو کہتے تھے یہ بہت ہی صحیح ہے، لیکن اس لیے کہ علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ حسن ہے، کوئی بات نہیں، حدیث حسن بھی حجت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا، اسی حدیث منزلت میں انمیر المؤمنین علیہ السلام کے منازل و مراتب میں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، خلافت کا مقام امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنص کلام پیغمبر ثابت ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اوکے جناب، مزید ایک سوال ہے یا ختم ہے آپ کے سوالات؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف